بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 18واں سبق اس تختی نمبر 11 کا پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، ساکن حروف، قلقلہ کرنے کا طریقہ، غنہ کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد نورانی قاعدے سے چند الفاظ ہی آپ کے سامنے پڑھنا نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین پیسو، قا زیر قی، سوطی، حا زبر تاحت، سوطیحت۔ ایک تو یہ دیکھیں، زبر زیر پیش کو پڑھنے کا جو اصول ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس لفظ کے اوپر بھی زبر زیر پیش آ جائے، تین اصول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر ایک، اس لفظ کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر یہ سین کے اوپر پیش ہے، اب اس طرح نہیں پڑھنا سین پہ سو، نہیں۔ نمبر دو، جس لفظ کے اوپر زبر پیش ہو اس لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، سین پہ سو، نہیں۔ نمبر تین، اس لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول والا جو کام ہے وہ زبر کے اندر نہیں ہوتا، زیر اور پیش کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سین پہ سو ہے، اس کو کہ پڑھے سین پہ سو، قادر طی کو پڑھے قادر طی، یہ درست نہیں ہوگا، اسے مجہول کہتے ہیں۔ تو لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ یہ تین اصول ہے زبر زیر پیش کے۔ سین پیسو، حا قا زیر قی، سوطی، حا زبر تاحت، سوطیحت۔ یہ تا ساکن ہے، اسے سکون بھی بولتے ہیں، جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر جزم آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے حا کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے۔ سوطیحت، یہ قا موٹا ہے، اس کو موٹا حروف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سوطیحت۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقف کا اصول یہ ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ تا پہلے سے ہی یہاں پر ساکن ہے، اگر ساکن نہ ہوتا تو ہم اس کو ساکن کرتے، وقف کرتے، لیکن یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اس وجہ سے اس کو ہم وقف کی حالت میں ایسے ہی پڑھیں گے، سوطیحت۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی، قا زبر تاقت، کوشی قط۔ یہاں پر بھی وہی تین اصول زبر زیر پیش کے، اور قا کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ موٹے حروف میں سے قا اور یہ باریک ہے، یہ پڑھتے ہوئے ان کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ کوشی قط، یہ اس کو موٹا کرنا ہے، اور اس کو باریک قط، یہ پتہ چلے کہ یہ قا ہے اور یہ تا ہے۔ اگر وقف نہیں کر پائیں گے تو لفظ کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور یہی پورا اصول قرآن کے اندر اسی طرح چلتا ہے کہ جہاں جو لفظ ہے اسی طریقے سے اس لفظ کو پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کاف ہے، یہ کاف باریک ہے، ہم اس کو قاف نہیں پڑھ سکتے، موٹا قاف دو نقطوں والا وہ نہیں پڑھ سکتے، ہم قوشیتت اس کو پڑھیں گے تو یہ لفظ کا جو معنی یہاں پر قوشیتت کے اندر ہے وہ نہیں رہے گا، کچھ معنی بگڑ جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم قرآن کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے الفاظ کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان اصول و ضوابط اور الفاظ کے درمیان جو فرق ہے موٹے باریک ہونے کا، اس کے اندر فرق ہونا، امتیاز ہونا، یہ ضروری ہے۔ کوشیت قط۔ نیکسٹ آخری لفظ ہے نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را زبر تارت، نوشی رت۔ یہ را موٹے حروف میں سے ہے، اور باقی اصول وہی زبر زیر پیش والے تین اصول، اور را کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، تا ساکن ہے، نوشی رت، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن، جو کہ پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو یہی اصول ہے کہ جہاں پر بھی وقف کرنا چاہیں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، لیکن یہاں پر پہلے سے ہی ساکن موجود ہے۔ تو یہ تین لفظ ہم نے پڑھے، سوطیحت، کوشیت، نوشیرت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بخوبی یہ اصول و ضوابط اور تجویدی اصول آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔